السلام علیکم دوستو سن 1947 میں آزادی ملی تو برطانوی رائل ایئر فورس انڈیا کو 338 طیارے ملے۔ پاکستان کی فضائیہ کو 32 ڈکوٹا طیارے ملنے تھے لیکن صرف 4 ملے۔ 35 ٹیمپسٹ کا وعدہ تھا، 16 ملے۔ حصے کے 29 ہارورڈ اور 10 آسٹن میں سے ایک بھی نہ دیا گیا۔ رسال پور میں رائل پاکستان ایئر فورس کالج کے افتتاح کے موقع پر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح نے کہا، ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارحہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاکستان کو اپنی فضائیہ کو جلد از جلد تیار کرنا چاہیے۔ اسے ایک مؤثر فضائیہ ہونا چاہیے، کسی سے پیچھے نہیں۔ طیاروں کی تعداد تو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی لیکن انہیں اڑانے اور دیکھ بھال سے متعلق عملے کی شدید کمی تھی۔ گلو گوسکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہوابازی اور تکنیکی عملے کی شدید کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کی ضرورت تھی، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تنازع کی شدت کو دیکھتے ہوئے۔ برطانوی افسران کے ساتھ ان کا تجربہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں قائم ہونے والی پاکستانی ریاست کے لیے رائل ایئر فورس کے افسروں اور سپاہیوں کی دیکھ بھال پر بہت اخراجات اٹھ رہے تھے۔ روایتی طور پر برطانوی افسروں کو مقامی باشندوں سے بہتر تنخواہ ملتی تھی، اس لیے انہیں پاکستان میں رہنے کی ترغیب کے لیے وہی تنخواہیں دینا پڑیں جو وہ پہلے لیتے تھے۔ پاکستان نے لندن میں اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے پائلٹس کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر کے مطابق دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کی جانب سے درخواست دینے کی توقع تھی۔ پولش فضائیہ کے اہلکاروں کو ان کی کامیابیوں کی وجہ سے جانا اور مانا جاتا تھا۔ یہ اہلکار برطانیہ میں تھے۔ ایئر کمانڈور کمال احمد اس 2 رکنی ٹیم کا حصہ تھے جس نے انتخاب کی درخواستوں کی جانچ کے بعد حتمی انتخاب کرنا تھا۔ 45 پولش افسر اور جوانوں نے رائل پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس رائل ایئر فورس کہلاتی تھی۔ 1956 میں جب پاکستان جمہوریہ بنا تو رائل کا لفظ ہٹا دیا گیا۔ پاکستان نے جن پائلٹوں کا انتخاب کیا وہ جہاز کے ذریعے کراچی آئے اور وزیراعظم لیاقت علی خان نے ان کا استقبال کیا۔ ایس ایم حالی نے لکھا ہے کہ پاکستان نے انہیں زیادہ تنخواہ کے ساتھ 3 سال کے معاہدے کی پیشکش کی۔ گلوگو وسکی کے مطابق رائل پاکستان ایئر فورس میں تنخواہ برطانوی پاؤنڈز میں دی جاتی تھی۔ سن 1948 میں 1 پاؤنڈ 13.33 پاکستانی روپے کا تھا۔ پولش اہلکاروں میں سے کچھ نے رائل پاکستان ایئر فورس میں بہت ذمہ دارانہ عہدے حاصل کیے۔ ان میں سے زیادہ تر افسروں نے اپنی 3 سالہ معاہدوں کی میعاد ختم ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ دیا اور امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ چلے گئے۔ اس دوران کراچی میں پرواز کے حادثات میں 2 پائلٹ جاں بحق بھی ہوئے۔ کچھ اورنٹ ایئر ویز میں شامل ہوئے جو بعد میں PIA بن گئی۔ پاکستان میں سب سے مشہور پولش افسر ولادیسلا تورووچ تھے۔ وہ 23 اپریل 1908 کو روس میں پیدا ہوئے۔ تب پولینڈ ابھی تک زار روس، آسٹرو ہنگری اور جرمنی کے درمیان تقسیم تھا۔ ان کے والد ٹرانس سائبیرین ریلوے کی تعمیر میں شامل تھے جو یورپ کو بحر الکاہل سے جوڑتی تھی۔ جب ان کا خاندان سوویت روس سے فرار ہو کر پولینڈ گیا تو وہ 9 عمر تھے۔ وہ پرواز کے بارے میں پرجوش تھے۔ انہوں نے وارسا پولی ٹیکنیک میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ فلائنگ کلب میں تھے کہ ان کی ملاقات گلائیڈنگ کی شوقین زوفیا سے ہوئی۔ ان دونوں کی شادی 11 نومبر 1939 کو ہوئی۔ ایس ایم حالی کے مطابق 1948 میں پاکستان آنے کے بعد توروچ نے کراچی میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں پڑھایا۔ سن 1952 میں انہیں ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سن 1959 میں گروپ کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوئے، جبکہ 1960 میں PAF کی مینٹیننس برانچ کے انچارج ایئر کمانڈور اور اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف بنے۔ جب انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ سے اسپیئر پارٹس کی سپلائی بند کر دی گئی، ایسے میں توروچ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طیاروں کی تیاری جاری رہے اور مقامی اشیاء کو استعمال کیا جائے۔ وہ PAF میں کالج آف ایروناٹکس کے سرخیل ہیں۔ ان کی خدمات کی یاد میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ایک ٹرافی ان کے نام کی گئی۔ توروچ پاکستان میں بہت پرسکون محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے دوست بنائے اور سن 1961 میں پاکستانی شہریت حاصل کی۔ ان کے 4 بچوں نے ملک کے مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ ریٹائرمنٹ پر حکومت پاکستان نے انہیں پاکستان کی قومی خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا۔ انہوں نے پاکستانی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کامیابی سے صدر ایوب خان کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے خلائی پروگرام کی اہمیت کے بارے میں قائل کیا۔
توروج نے سونیمیائی سیٹلائٹ لانچ سینٹر کو اپ گریڈ کیا۔ فلائٹ ٹیسٹ کنٹرول کمانڈ، لانچ پیڈ کنٹرول سسٹم اور سسٹم انجینئرنگ ڈویژن نصب کیا۔ انہوں نے مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ڈیزائن کیے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ترقی میں بھی حصہ لیا۔ جس دور میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ پی اے ایف کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر، ایئر کمانڈور کمال احمد اور اسکواڈرن لیڈر احمد رفیع انہیں مہربان، شریف اور نرم گفتار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر کے مطابق وہ غیر ملکی نہیں، ایک بڑے بھائی کی طرح تھے۔ پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا اور جو مجھے بہت پیاری لگی وہ یہ تھی کہ توروج ایک سینئر افسر کی حیثیت سے اپنے کمرے میں کھانا کھا سکتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ جونیئر پائلٹوں کے ساتھ کینٹین میں کھانا کھانے آتے تھے۔ توروج نہ صرف پاکستانی ہوائی بازی کے علمبردار تھے بلکہ خلائی تحقیق کے بھی، تاہم انہیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو سکا جب سن 1990 میں پہلا مصنوعی پاکستانی سیٹلائٹ لانچ کیا گیا۔ ان کی تمام کوششوں میں ان کی اہلیہ زوفیہ نے بھرپور تعاون کیا۔ گلائیڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر پاکستان میں انہوں نے کراچی اور راولپنڈی میں تربیت دی۔ ہوابازی میں کیریئر ختم ہونے کے بعد وہ کراچی امریکن اسکول میں ریاضی اور کیمسٹری پڑھانے میں مصروف ہو گئیں۔ زوفیہ توروج کی وفات سن 2012 میں ہوئی۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ توروج ریٹائرمنٹ کے سال پرانی چوٹ کے درد اور معذوری میں گزار کر 8 جنوری 1980 کو ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کے اہل خانہ کے نام ایک تعزیتی خط جاری کیا جس میں کہا گیا کہ توروج نہ صرف فضائیہ کے ایک بہترین افسر تھے بلکہ ایک سائنسدان بھی تھے اور انہوں نے ملک کے خلائی پروگرام میں خدمات انجام دیں۔ ایئر کمانڈور ولادیسلا تورووچ کو ان کی شاندار خدمات پر ستارہ پاکستان، تمغہ پاکستان، ستارہ خدمت، ستارہ قائد اعظم، ستارہ امتیاز اور ایروناٹیکل انجینئرنگ میں عبدالسلام ایوارڈ اور خلائی طبیعیات میں ICTP ایوارڈز دیے گئے۔ پاک فضائیہ نے PAF میوزیم میں ایئر کمانڈور تورووچ کے اعزاز میں یادگاری تختی رکھی، جبکہ سپارکو نے لاہور میں ولادیسلا تورووچ اسپیس کمپلیکس تعمیر کیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں تورووچ کو جاسوس بنانے کی کوشش کی۔ سن 2016 میں تب جکارتہ میں مقیم پولینڈ کی ایک صحافی نتالیہ نے پاکستانی اخبار ڈان کے لیے ایک تحقیقاتی مضمون لکھا۔ ڈی کلاسیفائی یا افشا کی گئی خفیہ دستاویزات پر مبنی اپنے مضمون میں انہوں نے بتایا کہ کیسے پولینڈ کی خفیہ ایجنسی، جسے مختصر طور پر SB کہا جاتا تھا، نے کئی بار توروج کو اپنا جاسوس بنانے کی کوششیں کیں، خاص طور پر جب وہ پاکستان کے خلائی اور جوہری پروگرام کے ساتھ منسلک ہوئے۔ تاہم نتالیہ کے مطابق 1956 سے 1989 میں عوامی جمہوریہ کے خاتمے تک کمیونسٹ پولینڈ کی اس اہم انٹیلیجنس تنظیم کے دستاویزات سے پتہ چلا کہ یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ نتالیہ کا کہنا ہے کہ توروج کی فائل کا اختتام سینئر افسروں کے دستخطوں، ڈاک ٹکٹوں اور ایک نوٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپریشن روک دیا گیا تھا کیونکہ توروج کو بھرتی کرنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ کراچی میں ایئر کمانڈور توروج کی قبر کی تختی پر ایڈم میکوز کی نظم کا ایک ٹکڑا کنندہ ہے جس کا مفہوم ہے: روشنی کی کرن سورج سے نکلتی، سمندر کی گہرائیوں کے شور و غل پر کھیلتی، ڈوب نہیں جائے گی بلکہ کوس قضاء میں بکھر کر اور اپنی اصل آسمان کی جانب بھاگ جائے گی۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔